ایک ذات امام اعظم کی ہے، قائد اعظم کی ہے، پیران پیر کی ہے، مرشد اعظم کی ہے، محمد کریم کی ہے۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ لوہے پہ لکیر ہوا کرتی ہے، کیوں وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں کہتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ، پکڑنا ہے تو مدینے والے تاجدار کو پکڑو، اتباع کرنی ہے تو مدینے والے تاجدار کی کرو، اطاعت کرنی ہے مدینے والے تاجدار کی کرو، نماز پڑھنی ہے محمد کریم کے طریقے پہ آؤ، روزہ رکھنا ہے محمد کریم کے طریقے پہ آؤ، اخلاق بنانے ہیں محمد کریم کے طریقے پہ آؤ، تجارت کرنی ہے خدیجہ کے تاجر کے راستے پہ چلو، حکومتیں کرنی ہے مدینہ کے اسٹیٹ کے حاکم کو دیکھو، جہاد کرنا ہے بدر کے کمانڈر ان چیف کو دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو آؤ عبداللہ کے یتیم کو دیکھو، اگر تم بابا ہو فاطمہ کے بابا کو دیکھو، اگر تم شوہر ہو عائشہ کے شوہر کو دیکھو، اگر تم دشمن پہ غلبہ پا چکے ہو تو مکے کے اس تاجدار کو دیکھو جس کے سامنے وہ سارے موجود ہیں، وہ سارے دشمن جو کبھی پتھر مارا کرتے تھے، جو کبھی راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، جو کبھی کندھے مبارک پر اوجڑی رکھا کرتے تھے، جو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کے بل دیا کرتے تھے، سارے موجود ہیں اور سارے چہرے کو تک رہے ہیں کہ آج ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور فیصلہ فرمانے والا فیصلہ کیا فرماتا ہے؟ کہتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ بیت اللہ کی چابی جس کے پاس تھی اس کو بلایا گیا، آؤ چابی لے کے، وہ چابی دے کے واپس چلے گئے۔ پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا؟ کہاں چلا گیا؟ بلاؤ دوبارہ، روتے ہوئے آ رہے۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا مجھے وہ منظر یاد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ابتدائی طور پہ نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، دعوت دی تھی اپنے پیچھے چلنے کی۔ ایک دن میرے گھر پہ آپ آئے تھے، مجھ سے کہا تھا بیت اللہ کھول دے، چابی دے دے مجھے، بیت اللہ کھول دے، اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے نہ تو چابی دی تھی نہ بیت اللہ کھولا تھا، بلکہ آپ کو سخت لفظوں میں برا بھلا کہا تھا، اور آپ لوٹتے ہوئے کہہ رہے تھے ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا یہ چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا کہ جس کے لیے بیت اللہ نہیں کھل رہا، جس کے پیچھے چلنے والے یا تو بچہ ہے یا غلام ہے یا بیوی ہے یا بچپن کا دوست ہے، تعداد بھی نہیں ہے، آج اتنی بڑی بات کر کے جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ چابی محمد کے ہاتھ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج وہ دن آ گیا ہے اور میں رو رہا ہوں کہ میں نے اس وقت آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، آج یہ چابی مجھ سے چھن جائے گی۔ آپ چابی اسی کو لوٹاتے ہیں، کہتے ہیں یہ چابی اپنے پاس رکھ، تجھ سے کوئی ظالم ہی اس چابی کو چھینے گا، محمد تجھے یہ چابی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ان کا تعارف حاصل کیجیے، آئیے ان کو پہچانیے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ اپنے نام گنواتے ہیں، فرماتے ہیں انا محمد، میرا نام محمد ہے، وانا احمد، میرا نام احمد ہے، وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر، وانا الحاشر، میرا نام ماحی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی کفر کو مٹا دیتا ہے۔ جب آپ آئے تو کفر کے اندھیرے تھے، جب آپ تشریف لائے تو کفر کے اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے، دنیا اس حد تک شرک کی وادیوں میں گر چکی تھی، پتھروں کو رکھ کے اس پہ بکری کا دودھ نکال کے اس کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ایک زندہ خالق و مالک کو کس طرح بھلا چکے تھے۔ بر صغیر کی گلیوں میں جاؤ، کیا آج یہی صورت نہیں ہے؟ انگوٹھی پہنتے ہیں ہاتھ میں فیروزہ پتھر کی، ایک تو ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کوئی مرد پہنے خوبصورتی کے لیے، اس میں کوئی بھی پتھر لگا لے، کوئی حرج نہیں، لیکن فیروزہ پتھر پہننے والا خوبصورتی کے لیے، اور جی یہ فیروزہ پتھر تو نہیں پتا جی، اے وٹا پان دے نال بواسیر ہو کے جاندی ہے۔ جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے اور اس میں یہ
پتھر لگایا ہے میری بواسیر ختم ہو گئی، کسی کی شوگر ختم ہو گئی، کسی کا سوکڑا ختم ہو گیا، کسی کا جادو ختم ہو گیا، کسی سے کوئی بیماری ٹل گئی، کسی سے کوئی بیماری ٹل گئی۔ اگر کفار مکہ پتھروں کو پوجتے تھے، آج پتھروں کی پوجا نہیں ہو رہی، آج بھی پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اپنے گلے میں منکے پہننے والے، پتھروں کی مالائیں پہننے والے عقیدہ نہیں رکھتے، اس کو آپ کہاں مانتے ہیں؟ جب سے پیر طوطے شاہ کا نمک چٹایا ہے اپنے بیٹے کو، بولتا ہی نہیں تھا، بڑا اچھا بولتا ہے۔ پتھروں کی پوجا، نمک کی پوجا، بابے کے دھون کی پوجا، پیر صاحب کی قبر کی پوجا، پیر صاحب کی بیری کے درخت کی پوجا۔ یہ بیری کا درخت کیوں عزت والی؟ آپ کو نہیں پتا، پیر صاحب نے اس کے نیچے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا۔ ارے ایک درخت کا حال میں بھی سناؤں، جس کے نیچے بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کی جب خبر آئی تھی کہ اہل مکہ نے آپ کے سفیر کو شہید کر دیا، مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اس کے اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے یا جس راستے میں وہ قربان ہوا ہے ہم سارے اللہ کے راہ میں قبول ہو جائیں گے۔ کسی پیر بابے کے درخت کی وہ عزت ہو سکتی ہے اس درخت کے مقابلے پہ جس کے نیچے محمد کریم نے اپنے صحابہ کے ہاتھوں پہ بیعت لی تھی؟ ہو سکتی ہے؟ بابوں کے درختوں کے نیچے چادریں بچھا کر بیر گرنے کا انتظار کرنے والوں کے بیٹا مل جائے گا۔ فاروق اعظم نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا ڈالا تھا کہ کہیں اس درخت کی پوجا نہ شروع ہو جائے۔ جس درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے تھے، جس درخت کے نیچے ابو بکر عمر بیٹھے تھے، اس درخت کو ہی کٹوا دیا کہیں اس کی پوجا نہ ہو جائے۔ اور آج بزرگوں کی قبروں پہ اگے ہوئے درخت اور ان درختوں کی پوجا، کیا وہ کفار مکہ والا دور نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا، شرک کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں حاشر ہوں، اور اس سے مراد وہ جس کے بعد دوسرے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا، ایسا آخر میں آنے والا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آخری نبی، لا نبی بعدی، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ تو آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ کوئی آپ کے بعد نبوت کی کرسی میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ خفیہ نبی ہم نے بنائے میں نا، ایک تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کوئی کھل کے نبوت کا اعلان کر دے، وہاں تک تو نہیں پہنچے، لیکن خفیہ نبی بنائے ہوئے ہیں۔ کیا معنی اس بات کا؟ جس کی بات کو آپ یہ مقام دے دیں کہ یہ جو فرما دے ہمارے لیے حرف آخر ہے، کیا یہ شان محمد علیہ السلام کی نہیں تھی؟ اگر آپ نے کسی شیخ، کسی امام، کسی مرشد، کسی پیر، کسی حضرت کو یہ مقام دے دیا کہ یہ جو کہیں گے، کالا کہیں یا سفید کہیں، مجھ پہ ماننا لازم ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مقام محمد پہ غیر رسول کو بٹھا چکے صلی اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ، اہل سنت کے امام، اہل الحدیث کے امام، فرمایا کرتے تھے دنیا میں سے ہر بندے کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی جا سکتی ہے۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کرتے، فرماتے جو اس قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیر جس کی میں نے بیعت کی ہے، جس کے سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ میں آیا ہوں، اس کی بھی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، تو معنی کیا ہوا؟ مقام محمد پہ غیر رسول کو بٹھایا آپ نے۔ اور یہ شان پیارے حبیب کی شان ہے، یہ شان محمد کریم کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام پہ کسی اور کو بٹھایا نہیں جا سکتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے نبی التوبہ، نبی الرحمہ، اب رحمتوں والے نبی جو رحمت کا پیغام لے کے آئے، جو محبت کا پیغام لے کے آئے، جو انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ایک سفر میں کسی چڑیا کے بچے اٹھا لیے صحابہ کرام نے، وہ چڑیا آ کر پیارے نبی کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ مار مار کے رونے لگی، بلبلانے لگی۔ آپ نے فوراً کہا کس نے اس چڑیا کو، اس کے بچوں کو کا دکھ دیا ہے، واپس لوٹا دو۔
اس کے بچے اسے واپس لوٹا دو۔ ارے جو چڑیا کا رونا اور اس کا دکھ برداشت نہ کرے، وہ نبی دہشت کا پیغام لے کر آئیں